جمعہ کے دن یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج میں جمعۃ المبارک کا ایک بڑا خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے ایک جمعہ کو شروع کرنا ہے اور اگلے جمعہ تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی ایک جمعہ کو یہ عمل شروع ہوگا تو دوسرے جمعہ کو اس عمل کا اختتام ہوگا، جب آپ کی ضرورت حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بڑا مبارک قرآنی عمل ہے، اور یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایسی برکت اس سے نظر آتی ہے کہ رزق اور کاروبار کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میں طریقہ کار بتاتا ہوں، سارا آپ نے سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جمعۃ المبارک وہ مبارک دن ہے کہ جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے اندر ایک مقبولیت کی ایسی گھڑی اللہ رب العزت نے چھپا رکھی ہے کہ جس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے اس گھڑی کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک میں ایک عمل تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا رکھا ہے، اس عمل کو ہمیشہ ہر جمعہ کو لازمی کیا کریں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ایک تو ہے کہ درود شریف کی کثرت جمعۃ المبارک کے دن کرنا، کہ ہم کثرت کے ساتھ پورا دن درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورۃ الکہف کا بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن تم سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ ناظرین اکرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھی ہیں، تو ان کو تو لازمی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہمیشہ ہر جمعہ کو ایک تو سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو جمعے کا دن اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مرد حضرات اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیں اور مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کیا کریں، جمعے کا خطبہ سنیں اور جمعہ کے وقت مسجد میں حاضری ضرور دیں تاکہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکہف اور درود شریف یہ آپ نے ہر جمعہ کو ان کو پڑھنا ہے، لیکن جو ہمارا عمل ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ عمل بڑے برکت والے عمل ہیں، سورۃ الکہف کا پڑھنا اور درود شریف کا پڑھنا، جب آپ ان دونوں عمل کو کریں گے، ایک تو درود شریف، اور درود شریف ایسا عمل، ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حضور ضرور قبول ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی ہماری زندگی کے مسائل ہیں وہ درود شریف کی برکت سے ضرور حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے فوائد ان گنت ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نے جو پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ رزق، کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے تمام حاجات اور ضروریات کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے تمام تر مسائل کے لیے کر سکتے ہیں۔ کرنا پورے خلوص اور پورے یقین کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اس جمعہ کو آپ شروع کریں تو اگلے جمعہ سے پہلے آپ
آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے کرنا یہ ہے، جیسا میں نے بتا دیا کہ سورۃ الکہف کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جمعہ کے دن۔ پھر آپ نے پورا دن درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، جیسے درود ابراہیمی ہے، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یا پھر آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یا پھر آپ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی درود شریف ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ نے پورا دن پڑھتے رہنا ہے، اور جب عصر کی نماز ہو جائے اور غروب آفتاب نے آدھا گھنٹہ باقی ہو، آفتاب کے غروب، سورج کے غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی بیٹھے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے کہیں کام کے لیے جانا ہے تو عصر کی نماز ادا کریں، اپنا کام کریں اور واپس آ جائیں، پھر آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ جب رہتا ہو تو پھر آپ نے 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے قرآن مجید کی یہ ایک آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو آپ سماعت کر لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ بھی درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ 101 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے لیے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، جیسی بھی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پورا ہفتہ آپ نے اس آیت کی ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ اس کو غروب آفتاب سے پہلے پڑھتے رہنا ہے۔ پورا ہفتہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جب اگلا جمعہ آئے گا تو پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے کہ پورا دن درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ اچھا، یہ پورا دن درود شریف والا اگر آپ عام دنوں میں بھی پڑھیں گے تو بھی بہت اچھی بات ہے، مگر نہ جمعے کے دن یہ لازم ہے۔ آپ نے پورا دن پھر درود شریف پڑھتے رہنا ہے اگلے جمعہ کے دن، اور پھر عصر کے بعد جس طرح پہلے جمعہ کو عمل کیا تھا کہ عصر کے بعد آپ نے غروب آفتاب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف، اور درمیان میں 101 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی ایک ہفتہ کے دوران ہی اللہ رب العزت کا فضل ہوگا اور تمام حاجات اور ضروریات آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔